الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نامہ پارہ سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قل اے نبی فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. اس اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تم ایمان لاؤ اس رسول پر جس کو اللہ نے رسول بنایا، اور اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، ان کا وہ مالک ہے، زندگی اور موت کا وہ مالک ہے. اس پیغمبر نے اللہ پر بھی ایمان لایا ہے اور اللہ کے تمام باتوں پر ایمان لایا ہے. یؤمن باللہ وکلماتہ، پہلے پیغمبر نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اللہ نے جو باتیں کہیں سب پر اس پیغمبر نے بھی ایمان لایا ہے. واتبعوہ، لہذا تم نے اب اس پیغمبر کی ہی اتباع کرنی ہے. لعلکم تہتدون، اگر تم نے اس پیغمبر کی اتباع کی تو پھر یقین کر لو کہ تم ہدایت پر ہو. اگر پیغمبر کی اتباع نہیں کی ہے تو پھر نہیں ہو ہدایت. آدھی باتوں پر عمل کیا ہے، آدھا نہیں کیا ہے تو آدھی ہدایت. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ غبن کرتے ہیں. کرپشن، غبن، سستی کرتے ہیں، ادب کر لیتے ہیں ترجمے میں. ان دو نعمتوں کا لوگ خیال نہیں کرتے، یا ان دو نعمتوں کا لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں صحیح انصاف نہیں کرتے. الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسرے فرصت کے لمحات. مصروفیت نہیں ہے، فارغ ہے، نہ فراغت کا احساس ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور نہ اپنی صحت کا اندازہ ہے. جب کچھ چاہے گا کرنا تو صحت ساتھ ہی نہیں دے گی، کیا کر سکے. ہم بات کر رہے تھے
گزشتہ کئی جمعوں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کیا تو جنگ بند ہو گئی، اطمینان ہو گیا، کیونکہ اپنے ہی لڑنے والے تھے تو ان سے صلح ہو گئی، جنگ بند ہو گئی۔ اس دورانیے میں بھی آپ فراغت سے نہیں بیٹھے، پورے عالم کو مختلف جگہوں میں جہاں تک آپ کے صحابہ نے آپ کو بتایا فلاں فلاں ملک ہے، فلاں فلاں بادشاہ ہیں، آپ نے سب کو دعوت و تبلیغ دی۔ اس میں یہ آج 8واں خط عرض کرنا ہے۔ کل آپ نے سن 6 ہجری کے بعد 8 ہجری سے پہلے 8 خط لکھے ہیں۔ سب سے پہلا خط سب سے بڑے بادشاہ کو لکھا ہے جو سپر پاور ہے، قیصر روم، ایمان نہیں لایا۔ دوسرا خط لکھا ہے، تھوڑا سا سوچنے لگ گیا تھا، رومی عیسائی تھا۔ دوسرا خط کسریٰ کو لکھا، ایران، اس نے بے ادبی کی، آپ نے بددعا دی، اس کو بے ادبی کی تھی، آپ نے بددعا دی۔ بہت سے مولوی ایسی خوشامد کرتے رہتے، نبی نے پوری زندگی میں کسی کو بددعا ہی نہیں دی، کیا بات ہے، کون سی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ تیسرا خط آپ نے شاہ حبشہ کو لکھا، اس نے ایمان لایا، نجاشی۔ چوتھا خط شاہ مصر مقوقس کو لکھا، ایمان نہیں لایا۔ پانچواں خط شاہ بحرین کو لکھا، وہ ایمان لایا۔ اس کے بعد شاہ عمان کو لکھا، ایمان لایا۔ آج جو خط ہے یمامہ کو لکھا، شاہ یمامہ کو، ایمان نہیں لایا، آپ نے اس کے خلاف بددعا کی۔ آج کا 8واں خط ہے جو شاہ دمشق، حاکم دمشق کو آپ نے لکھا ہے، اس نے بھی بے ادبی کی اور ایمان نہیں لایا۔ ان 8 بادشاہوں کو جو آپ نے دعوت اسلام دی ہے، ان میں 3 ایسے تھے، ایک عیسائی اور 2 آتش پرست، شاہ بحرین اور شاہ عمان، یہ آتش پرست تھے، اور شاہ حبشہ نجاشی یہ عیسائی تھے۔ ان سب نے اسی وقت خط پڑھا اور ایمان لایا۔ اور جلندی جو شاہ عمان کا بڑا تھا، اس نے بڑی عجیب باتیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے بارے میں۔ 3 نے تو اسی وقت ایمان لایا اور 2 نے بے ادبی گستاخی کی، آپ نے بددعا دی۔ ایک سوچنے لگ گیا تھا اور وہ ہے رومی، عیسائی تھا، قیصر، اور ایک نے بھی تذبذب کا اظہار کیا، وہ ہے مصر کا بادشاہ، جس نے تذبذب کا بھی اظہار کیا، لانا چاہیے، اچھا پیغمبر ہے یوں۔ آپ نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ہلاک ہو۔ بات وہی تھی جو پہلی اس نے مان لی تھی، جب نہیں مانی تو ہلاک ہو۔ آج کا جو خط ہے یہ حاکم دمشق کی طرف ہے، جس کا نام حارث بن ابی شمر ہے، اور اس کا تعلق زیادہ روم کے ساتھ، قیصر کے ساتھ۔ اس وقت بھی یہی تھا جیسے آج کل ہے، 2 سپر پاوروں میں سے کسی ایک کی دوم پکڑنی پڑے گی۔ اس وقت بھی یا کسریٰ کی دوم پکڑنی پڑے گی یا قیصر کی دوم پکڑنی پڑے گی، جیسے آج کل یا امریکہ کی دوم پکڑو یا روس کی پکڑو۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے جو سپر پاور کہلاتے تھے ان کو پہلے خط لکھے اور صاف لکھا، بات نہیں مانو گے برباد ہو جاؤ گے، بات مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ کے پاس تو بدر میں 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں، تبوک میں جا کے کچھ ہزار مجاہدین تھے۔ مومن کو کس چیز کی انتظار ہوتی ہے کہ فلانی چیز جمع ہو جائے تو اس کے بعد دعوت اسلام دیں گے؟
آپ خود سوچ لیں، یہ کامل مومن ہی نہیں ہوتے جو سوچ کے ابھی سوچ ہی رہے ہیں 70 سال کی عمر گزار کرنا جی قبر میں پہنچ گئے ابھی ایمان ہی نہیں بنا کہ کسی کو دعوت اسلام دے سکے. سب کو آپ نے کیا کر لیا انہوں نے. خدا ساتھ ہوتا ہے جب بندے کے پاس ایمان ہو، خدا ساتھ ہوتا ہے. اور ایمان ہی چیز ہے اصل دوستو، کام خود کرتا ہے، کراتا ہے. قسمت کی بات ہے کہ دین کا کام ہو اور ہمیں استعمال کر لیں. قسمت کی بات یہ نا جی، اللہ کوئی اچھا کام اس کے فیصلے میں تو ہے، بس ہمیں استعمال کر لے تو بڑی بات ہو گئی. کام تو اس کے امر سے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ چاہے تو مچھر سے ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو مروا دے. مچھر نے کون سے وہ اٹامک انرجی ہوتی ہے، کیا نام ہے یہ جو ایٹم بم شام بناتے ہیں، اس نے کدھر سے یہ ٹریننگ میں نے حاصل کی تھی؟ وہ مچھر نہیں. ابابیل نے کون سے گراؤنڈ میں جو ہے نا میزائلوں کا، تو جہازوں کا، تو F-17 کا، تو F-16 کا، ابابیل پرندے جنہوں نے ابرا بادشاہ کو ختم کر دیا، اس کی فوج کو ختم کر دیا، کدھر سے ٹریننگ حاصل کر کے آئے تھے؟ قرآن نے اس چیز کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. پیغمبر جب دشمن آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور ہم نے آپ کو کہا کہ مٹھی مٹی کی بھر کے ان پر پھینکو، آپ نے پھینک دی. وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہم نے آپ کو کہا یہ دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، آپ نکلیں باہر. آپ کے گھر کے باہر جو مٹی ہے اس کو آپ ہاتھ میں لیں، پھینکیں دشمنوں کے منہ کی طرف. بظاہر پھینکیں گے آپ، حقیقت میں ہم ان کی آنکھوں میں ڈال دیں گے، آپ ان کو نظر نہیں آئے گے. کام سب خود خدا کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کوئی مچھر ہو، ابابیل ہو، یا مطلب ہے کہ میزائل ہو، جو آپ کی ہمت ہے وہ ایمانی ہونی چاہیے. یہ کسوٹی ہونی چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں مومن ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے. میزائل نشانے پہ لگے وہ اس کا کام ہے، آپ کے ذمہ جتنا ہے اس کے آپ مکلف ہیں. وہ جب چاہے کام لینا تو آگ سے کام لیتا بھی ہے اور آپ کو گلزار بھی بنا دیتا ہے. وہ جب چاہے کام لینا تو مچھر کیا حقیقت رکھتا ہے، وہ بڑے بادشاہ کو وہ کر دیتا ہے. اور وہ جو چاہے دریا کو بہانا تو وہ خشک بھی کر دیتا ہے. کیسا؟ جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، ڈوب گیا موج میں، کہتا میں تو انا ربکم الاعلیٰ ہوں نا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو خط لکھے. اللہ کے لیے جب کام ہو تو کون کیا کر سکتا ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، سب کچھ اللہ کرتا ہے. بس یہ اس کی مہربانی ہے کہ کسی نیک کام میں ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی استعمال کر لیں. یہ اس کی مہربانی ہے، کام اس کا ہے سارا. پیغمبر کے پاس بظاہر کیا طاقت ہوتی ہے جو 2 سپر پاوروں کو اس نے گویا کہ چیلنج کر دیا کہ ایمان لے آؤ، کامیابی ہے، ورنہ ہلاکت کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آپ کے خط کا مضمون ہے. آپ نے آخری خط لکھا ہے، 8واں خط، شاہ دمشق کو، حارث نام ہے اس کا، اور شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، مکی ہیں، ذو ہجرتین ہیں، دونوں ہجرتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اور یہ پہلی ہجری میں حبشہ سے واپس آ گئے. بات یہ مشہور ہوئی کہ مکہ والوں نے معافی مانگ لی، تو انہوں نے کہا مکہ والوں نے جب معافی مانگ لی تو پھر حبشہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے، مکہ میں جا کے رہتے ہیں. یہ جب مکہ میں آئے تو وہ خبر جھوٹی تھی، اور پھر یہ مدینہ میں آ گئے. شجاع بن وہب تمام غزوات میں شریک رہے، ذو ہجرتین اور مکی ہیں، ہر غزوے میں شریک رہے، میت رسول رہے. پیغمبر کی تو صحبت تھوڑی سی بڑی چیز ہوتی ہے، اور جن کو اتنی صحبت ملی ہو کیا بات ہے. تو آخری خط یہ لے کر جاتے ہیں، یہ سفارت کا کام انہوں نے کیا، اور یہ بھی بڑا کھڑپیش تھا. بظاہر یہ چھوٹا سا عہدہ جو ہوتا ہے، آپ لوگ تو دفتروں میں کام کرتے رہتے ہو نا،
تو چھوٹا سا کوئی ڈیجی میجی ہوتا ہے اس کو ہی نہیں سنبھالا جاتا ہم سے، تو بادشاہ سنبھالا جاتا ہے؟ بادشاہ کو بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بے شک مقروض ملک کا بادشاہ اس کو بھی ہوتا ہے، تم اچھا ہے بابو، وہ جو آپ سے ووٹ لینے آئے تھے اور بڑے اخلاق حسنہ سے پیش آ رہے تھے، بادشاہ بننے کے بعد سب بھول جاتے ہیں، ماں ہیچ ندارے غم ہیچ ندارے دستار ندارے غم پیچ ندارے، ہر چکھاندہ ہیں فراموش کردہ ہیں، سب کچھ جو وعدے وعید کیے تھے بھول جاتے ہیں۔ اس وقت کتنے اچھے اخلاق والے ہوتے، وہ پچھلے سال بھی جو فوت نہیں ہوتا پرلے گاؤں کے پرلے محلے میں اس کی تعزیت کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں، ووٹ لینے ہوتے ہیں نا جی۔ تو بادشاہ ایک بلا ہوتی ہے، لیکن اگر وہ دیندار ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے کندھوں پہ کتنا بوجھ ہے، اگر وہ دیندار ہو۔ یہ حاکم دمشق ہے شجاع بن وہب، اتفاق سے شجاع بہادری کا نام ہے، معنی ہے اس کا۔ یہ سن 12 ہجری میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہوا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، تو اس وقت یہ شہید ہوئے شجاع بن وہب۔ لیکن آج یہ خط لے کر جا رہے ہیں حاکم دمشق کا۔ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ حاکم دمشق قیصر روم کی مہمانی کے کاموں میں مصروف ہے۔ میں نے بتایا نا کسی کا دم پکڑ کے رہنا پڑتا تھا، تو یہ ٹھہرے چندے، ایک دربان تھا اس کا نام مری لکھا ہے واللہ علیہ السلام، تو اس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، بادشاہ کب آئے گا یہ وہ دربان کہتا ہے، وہ خاص تھا، بعد میں وزیر لکھا ہے کہ آپ جس پیغمبر کی دعوت دے رہے ہیں اس کا تعارف تو کراؤ یار، اس کی سیرت کیا ہے، وضاقت کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، رہن سہن کیا ہے، ساتھیوں سے ملنا جلنا کیسے ہے، وہ باتیں کون سی کرتا ہے، وہ دعوت کیا دیتا ہے۔ باغباں بتاتا جا رہا، شجاع کہتے میں نبی کے اوصاف بتاتا جاتا اور وہ دربان، وہ وزیر اس کا، وہ روتا جاتا۔ ایسے بھی دنیا میں بندے ہیں، ان خوبیوں کے بندے بھی دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور ہے جس وقت شمع رسالت کو رب العالمین نے بھیجا ہے نا کہ روشنی کریں، دنیا تاریکیوں میں ہے۔ لوگ تو ڈاکوں کے قصے سنتے تھے، چوریوں کے قصے سنتے تھے، قتل و قتال کے قصے سنتے تھے، سود خوری کے قصے سنتے تھے، اس طرح کے امن و سلامتی کی باتیں تو کوئی نہیں سنتا تھا۔ جب اس نے سنا شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی، صورت سنی، تو روتے روتا کہنے لگا بس کرو، میں گواہی دیتا ہوں آپ کو اور رب کو حاضر ناظر رکھ کے کہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ اب یہ بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی اور کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ حارث جو حاکم دمشق ہے نا، اسے پتہ چلے گا مجھے مروا دے گا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی ہے یہ بڑی دولت ہے، جان جاتی ہے چلی جائے۔ یار لوگوں کا ایمان کتنا جلدی بنتا ہے، وہ ابھی ایمان لایا ابھی اتنا ایمان بن گیا، وہ ہمارے ایمان ہی نہیں بنے یار، صدیاں گزر گئی ہیں کہ ابھی تک نماز ہی نہیں ٹھیک ہوئی، ایمان کیا بنے گا؟ نہ فکر پیدا ہوئی، نہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ارکان اسلام کیا ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا سمجھنا کیا ہوتا ہے، زندگی ویسی ہی گزر گئی۔ بادشاہ آ گیا 2-3 دن بعد، شجاع بن وہب حاکم دمشق کے سامنے پیش ہوا اور خط بتا دیا، کہا ہم اس آخری پیغمبر کی طرف سے سفیر بن کر آئے ہیں جس پیغمبر کی دعوت ہلاکت سے پہلے بربط آپ کو بتانے آئے ہیں کہ ہلاکت سے نجات کا راستہ صرف یہ ہے کہ آخری نبی پر ایمان لے آؤ، ہم یہ بتانے آئے ہیں، اور پیغمبر کا بنفس نفیس خط لے کر آئے۔ خط کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ
الرحمن الرحیم سلام علی من اتبع الہدی من محمد رسول اللہ الى حارث بن ابی شمر سلام علی من اتبع الہدی آمن باللہ ورسولہ وصدق بہ فإنی ادعوک ان تؤمن باللہ ورسولہ تبقى ملکک۔ اللہ کے نام سے شروع ہے، تعریفوں کا قابل وہی ہے جس کی بھی تعریف کی جائے نفس الامر میں اس خدا کی ہی تعریف ہے، اسی نے ساری کائنات بنائی۔ سلامتی کی دعا میری طرف سے اس شخص پر ہوگی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سلامتی کی دعا میری طرف سے اس شخص پر ہوگی جس نے ہدایت قبول کی، اللہ پہ ایمان لایا، مجھ پہ ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اے حاکم دمشق، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور میرے اوپر ایمان لاتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ملک باقی رہے گا، تم حکمران بھی باقی رہے گا۔ یہ بات خط کا مضمون پڑھ لیا، میں نے بتایا خدا خوفی نہ ہو نا، خدا خوفی نہ ہو تو بادشاہ بڑی بگڑی ہوئی بھیڑی چیز ہوتا ہے۔ خدا خوفی نہ ہو تو توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش کرے، خدا خوفی نہ ہو تو بادشاہ بڑی بھیڑی چیز ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے۔ رات کو پھینک دیا، کہا ہمارے غلام ہمارے ملک اور ہمارے ملک میں آ کر دھمکیاں دے رہے ہیں، جنگ کا آرڈر کر دیا کہ تیاری کرو۔ اور ابھی قیصر کی خوشامد کر کے آیا تھا نا، میں نے بتایا مہمانی کر رہا تھا، اس کو خط لکھا، اس نے فٹافٹ جواب لکھا، ارادہ ملتوی کر، یہ نہیں کام کر سکتا تو جو تو شوخیاں مار رہا ہے، ارادہ ملتوی کر۔ فوراً امریکہ نے کہہ دیا کہ ادھر نہ جنگ کرو، ادھر کرو۔ تو پھر ہنسی کون ہونے، ہنسی تو غلام ہے۔ وہ نے کہا ارادہ ملتوی کر، فوراً تبسم آ گیا، حاکم دمشق کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ کدھر ہے نبی کا صحابی؟ بلایا شجاع کو، 100 مسکال سونا ہدیہ دیا، کچھ اور ہدیہ دیا، کہا سلام کہنا، واپس کر دیا۔ اچھا تو جب پہنچے نا شجاع بن واہب پہنچے اور سارا واقعہ سنایا، آپ کو ذرا خوشی بھی 100 مسکال سے نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا بے ادبی بھی کی، ایمان بھی نہیں لایا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ نبی کا یہ کہنا کہ ہلاک ہو گیا، یہ ہو گیا، سمجھ رہے ہو بات؟ وہ قصہ تھوڑا سا اسلامی تاریخ کی طرف ذرا دماغ کو لے کے جائیں کہ ایک شخص ہے ثعلبہ، جس نے آپ سے دعا کرائی تھی کہ میں امیر ہو جاؤں، آپ نے کہا نہ دعا کراؤ، ثعلبہ جیسے خدا رکھتا ہے راضی رہو۔ پھر اس نے اصرار کیا، کوئی ہوگا اس زمانے کی روح اس زمانے میں، ایسا بھی ہوتا ہے اس زمانے کی روح اس دور میں بھی کوئی نیک اور اللہ والی ہوگی نہیں، اس زمانے کی روح خیر القرون، تو کوئی اس زمانے کی روح اس زمانے میں آ گئی۔ آپ نے کہا اور یار جیسے خدا رکھے راضی رہو، چھوڑو کیا کرتے ہو۔ وہ پھر اصرار کرتا ہے، پھر اصرار کرتا ہے، پھر نماز سے جمعہ سے معروم ہو گیا، بہت مال مویشی ہو گیا، دور چلا گیا نا جی۔ ہائے ہائے میرے بلیو ایریا والے باز بابو بھی ایسے ہی، اللہ ہم سب کو دے۔ جب زکوٰۃ لینے گئے نا جی اسلامی حکومت کے مصدق عاشر جب زکوٰۃ وصول کرنے گئے ثعلبہ سے، تو کہنے گئے جاؤ ٹیکس لینے آئے ہو، یہ سارا مال میرا ہے۔ وہ واپس جا کے اس نے بتایا کہ حضرت جی وہ ثعلبہ نے تو یہ کہا، آپ نے فرمایا ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ یہ ثعلبہ کو بات پہنچا دی، ذرا مدینہ کا ہی تھا، وادی میں رہتا تھا۔ مجھے اگلی بات نہیں سمجھ آئی جو میں بیان کرنے لگا ہوں، میں ہر جگہ یہ بات کہی کہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کیا شان تھی، کیا امتحان تھا، کیا جاہ و جلال تھا اس رحمت للعالمین کا۔
ثعلبہ آ گیا معافی مانگنے کے لیے کہ حضرت جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ پھر ابو بکر کے دور میں آیا، زکوٰۃ دی، ابو بکر نے کہا جس کی محمد زکوٰۃ وصول نہ کرے ہم نہیں کریں گے۔ پھر عمر کے دور میں آیا، زکوٰۃ لے لو، حضرت عمر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جس کی زکوٰۃ وصول نہ کرے عمر نہیں کرے گا۔ کیا دیکھو معافی مانگ رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کتنی بڑی ناراضگی، تو نبی جب کہہ دے ہلاک ہو گیا تو بس ہلاک ہو گیا، بات سمجھو۔ تو وہ بس ایسی نخرہ تو اس نے کیا، ایمان نہیں لایا، لیکن ذرا سی ہوتا ہے نا 100 مسقال جی سونا، آپ کو کوئی خوشی تبسم نہیں، کیوں؟ آپ سونا جمع کرنے نہیں آئے، آپ لوگوں کو دعوت اللہ دینے آئے، لوگوں کی دنیا اور آخرت کو درست کرنے آئے ہیں۔ سونا چاندی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی مٹی کا ایک ڈھیر ہے، ہم بھی مٹی سے آئے، سونا چاندی کہاں سے آتا ہے؟ ہاں، پاکستانی ذخائر پر بھی بعض لوگوں نے سونا چاندی کے اوپر قبضہ کر کے رکھے، رکھ کر کے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ نہیں کوئی رہ سکتا، نہ کوئی رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں گئے، سیم و زر کے ڈھیر لگائے۔ اسلامی بادشاہوں نے آج کل باتھ روم سونے کے بنائے، ٹٹی خانے سونے کے بنائے، ٹوٹیاں سونے کی بنائی، محلوں کے اندر ٹائلیں سونے کی لگائی۔ یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کے لحاظ سے ناکامی کی بات ہے۔ اسلام کا جھنڈا کہاں لہرایا؟ مظلوم ماؤں بہنوں کی مدد کہاں کی ہے؟ اور کون سی جگہ میں آپ نے اشاعت دین کا کام کیا؟ یہ ہے اصل کام جو پیغمبرانہ کام، کیونکہ پیغمبر تو نہیں آئے گا، پیغمبر تو آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد جو پیغمبر کی دعوت و تبلیغ ہے یہ علماء کا کام ہے، شاہان عالم اسلامی بادشاہوں کا کام ہے۔ یہی تو سب سے بڑی خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے، پیغمبر اسلام کے خاتم النبیین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کی کتاب کو بھی کوئی شخص نہیں مٹا سکے گا، کوئی تحریف نہیں کر سکے گا۔ آپ کی کتاب قرآن مجید پر اور آپ کے وارث علماء کی صورت میں ہر دور میں علماء حق زندہ رہیں گے، اور کچھ تو بادشاہوں کے ارد گرد دم ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تو ہوتا ہی ہے، علامہ فیضی تھے مبارک جیسے لوگ جو، تو اس وقت ملا فیضی جیسے لوگ ہر دور میں دوست رہے۔ مقصد یہ ہے میرا کہ کار سونے کی رکھنا، محل سونے کا بنانا، کٹی خانے سونے کے بنانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی واہ نہیں ہے۔ واہ اس کی ہے کفا بالاسلام زینۃ، کہ آپ نے اسلام کا کام کیا کیا۔ اپنا پیٹ تو جانور بھی پال لیتے ہیں، اپنا پیٹ تو چھوٹی سی چڑیا بھی دن کو ادھر ادھر ہو کے دانا ڈھونڈ لیتی ہے، پال لیتی ہے۔ جنگل میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے پرندے بھی اپنا پیٹ پال لیتے ہیں۔ تو مسلم صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، اپنی عیش و عشرت کے لیے آیا ہے؟ ایمان لایا تم نے پیغمبر اسلام پر تو اس کی سیرت نہیں اپنانی تھی؟ اس نے کیسی دنیا کو دعوت اسلام دی، اور نہ ڈر لگا آپ کے پیغمبر کو تو کسی بادشاہ سے بھی، سب کو دعوت دے دی۔ یہ آخری خط ہے جو دعوت دی گیا نا جی، اور یہی کام ہے مومن کا، یہی کام ہے عالم کا، اللہ کی رضا کی خاطر خدا چاہنے والا۔ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے جو خدا کو ڈھونڈتا ہے نا، سب سے بڑا عارف ہوتا ہے بظاہر کتابیں نہ پڑھی، وہ درس نظامی بھی نہ پڑھاؤ، وہ ایک درویش غریب سا آدمی ہے، خدا ڈھونڈنے کی فکر میں ہے۔ یہ سب سے بڑا عالم ہے جو خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ خدا وہ جو خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ مختصر بات یہ کہ وہ ایک بندہ کہتا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ اللہ پاک آپ کے بڑے خاموش، تھک جاتا ہوگا، ملاقات ہوتی تو میں چابی بھی کرتا ہوں، تمہاری فلانی بکری کا دودھ بڑا اچھا ہے وہ بھی آپ کو پلاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہیں کہتے، وہ اس طرح کھانے پینے کا پاک ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا معذرت چاہتا ہوں، ایکسپورٹ کا پڑھا وہ نہیں تھا، فوراً کہنے لگا معذرت چاہتا ہوں، PhD نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہو بات؟
پیغمبر نے منع کیا کہ اس طرح خدا کے بارے میں نہیں کہتا ہے کہ دودھ پلاؤں گا، معذرت کی کہ نہیں کہوں گا۔ اللہ پاک نے اپنے کلیم کو متوجہ کیا کہ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ان باتوں میں مزہ بڑا آ رہا تھا، ہمیں یاد کر رہا تھا اپنے لحاظ سے وہ کس طرح یاد کر۔ سمجھ رہے ہو بات؟ خدا چاہنا یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ بڑا عالم ہے جس کو خدا مل گیا، رسول مل گیا، بڑا عارف ہے وہ، اور جس کو نہیں ملا کتابوں کی ڈھیریں لگ گئی تو کیا ہو گیا؟ سمجھ رہے ہو بات؟ اور دو مقام ہیں، ان کو ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک مقام دنیا ہے، ایک مقام آخرت ہے۔ مقام دنیا میں محنت 100% ہو، ضروری نہیں ہے مل جائے، ضروری نہیں ہے مل جائے۔ مقام آخرت میں 100% بھی نہ ہو محنت، کچھ فیصد بھی محنت ہو، یقینی ہے کہ مل جائے گا۔ قرآن دیتا ہے نا فرمایا من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، 15 پارہ دوسرا رکوع، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا چاہتا ہے ہماری مرضی ہے اس کو کتنی دے دے۔ ومن کان یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا کان سعیہ مشکورا، جس نے ہمیں چاہا آخرت چاہی، ہم اس طرح اس کو عطا کریں گے کہ اس کی نیکی کے بھی قدردان بن جائیں گے۔ من کانا یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا، صرف نعرے نہیں لگاتا رہا کہ محمد کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، نعرے نہیں ہیں، نعروں کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا، آخرت چاہتا ہے، ہماری رضا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، ہم اس کے بڑے قدردان ہوں گے، بھلے جھوپڑیوں میں رہنے والا فقیر کیوں نہ ہو، صبح ملے شام نہ ملے کھانے کا، ہمیں چاہنے والا ہے تو وہ ہمارا نمائندہ ہے، ہمارا عارف ہے۔ وہ دیکھیے نا تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ تخت سلیمانی پر بیٹھے ہیں، اللہ کا وہ پیغمبر بھی بیٹھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر، جس کی حکمرانی ایسی ہے نہ اس سے پہلی اللہ نے کسی کو دی، نہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے ایسی حکمرانی کسی کو ملے گی۔ تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ نظر آتا ہے، اڑتا جا رہا ہے، کابل جا رہا ہے، اور ہوا نے ایک آواز پہنچائی۔ سلیمان علیہ السلام ہر دنیا کی چیز کی زبان سمجھتے ہیں، ہوا نے آ کر بات پہنچائی کہ نیچے ایک بابا جی زمین پر اپنے بیلوں کے ذریعے سے ہل چلا رہا ہے، اور آپ کا تخت دیکھا تو وہ کسان کہنے لگا سبحان اللہ، وال داؤد، اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ یہ ہوا نے بات پہنچائی اس بابے کی جس نے سبحان اللہ کہا، پہنچ گئی آواز سلیمان علیہ السلام تک۔ سلیمان نے کہا تخت کو اتار دو، یہ وہ اللہ والے حکمران ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اسے اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں، جو اللہ سے نہ ڈرنے والا ہو تو 50 گاڑیاں آگے پیچھے لگا کے چلتا ہے۔ تخت سلیمانی اتر گیا، بابے کو بلایا گیا، بابا ششدر بھی خوف زدہ بھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قریب آ جاؤ، اللہ کا پیغمبر تمہیں بلا رہا ہے، کوئی آدم خور شہنشاہ نہیں
اللہ نے کتنا نوازا ہے. یہ سبحان اللہ سلیمان کے کئی تختوں کے مقابلے میں اللہ کے یہاں زیادہ وزنی ہے. تو بات یہ ہے دوستو، یہ دنیا ہے، اس میں دو مقام کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے. ایک مقام دنیا، ایک مقام آخرت. مقام دنیا کوئی ضروری نہیں کہ مل بھی جائے. مل جائے تو کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے بادشاہ مسلمان بعد ایسے گزرے کہ صبح کا ناشتہ ان کا فرانس کی ایک خاص بیکری ہے وہاں سے آتا تھا. تو مر گئے، مر تو پھر بھی گئے. کیا ہوا پھر؟ اور 100 سال کے اندر ہی مر گئے. یہ تو اتنے مہنگے خرچے جو کرنے تھے تو زندگی 200 سال مل جاتی تو وہ بات کیوں؟ آخرت جس نے چاہی وہ بڑی دولت ہے. دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے. جس نے آخرت چاہی دونوں جہان اس کے کامیاب ہو جائے. تو نبی کے خط گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی جو تربیت کی، ایک ایک ساتھی ایسا نمائندہ بن کر نکلا. دعوت و تبلیغ تو کیا بات ہے، وہ ظاہری صحابہ کو ظاہری طور پر ہی دیکھ کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. پہچان مسلمان کی یہ ہے، اس کے کردار سے، گفتار سے، معاملات سے، معاشرت سے، کہ صبح اٹھے سوچ کے اٹھے کہ آج کسی بھائی کو تکلیف نہیں دینی. میرا وعدہ ہے اپنے ساتھ، کسی کو تکلیف نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا. اگر ہو سکے تو کسی انسان کو فائدہ ہی پہنچانا ہے. یہ پروگرام لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان فرمایا، اے لوگوں لا تدخلوا الجنہ والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے حتی تؤمنوا، یہاں تک اللہ پر مجھ پر ایمان نہ لاؤ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. سنو، لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان کے دعوے میں بھی سچے نہیں قرار پاؤ گے جب تک آپس میں ایمان والے محبت کرنے والے نہیں بنو گے. اور ایک اور غور کیوں نہ بتاؤں کہ اس وقت تک تم محبت کرنے والے نہیں بنو گے یہاں تک کہ افشوا السلام. امیر ہو غریب ہو تمہیں کیا پتا اس کے اندر سینے میں کیا ہے، کسی کو کیا خبر اتنا بڑا اجتماع ہے، ایمان کی کوانٹی کس کے اندر کتنی ہے. سلام کرتے جاؤ، دعا دیتے جاؤ، دعا لیتے جاؤ. سلام کرو، دعا دو، سلام کا جواب حاصل کرو تو دعا لو. امیری غریبی فقیری وغیرہ میں فرق نہ کرو، وہ اس کے فیصلے ہیں، جس کو جیسے چاہا بنا دیا. حقیقت کوئی نہیں جانتا. علامہ کہتا ہے کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی. تمہیں کیا پتا وہ کون سا غریب، وہ کون سا امیر، عند اللہ وہ کتنا اونچا ہے. کسے خبر ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی. خودی کو جب نظر آتی ہے کاہری اپنی، یہی وہ مقام ہے جسے کہتے ہیں سلطانی. دعوے سے کہتا ہوں وہ بلویریا والو اس شعر کا مطلب نہیں جانتے ہو. خودی کو جب نظر آتی ہے کاہری اپنی، جب انسان کو اپنے اندر جہر و قہر نظر آتا ہے، اپنا غصہ نظر آتا ہے، اپنی بہادری نظر آتی ہے، اور وہ اپنا غصہ
اپنی قاہری، اپنا زور جب اپنے نفس کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہی ہے وہ سلطانی۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی تو یہی وہ مقام ہے جسے کہتے ہیں سلطانی۔ یہ جبر و کار نہیں، خدا مل جائے، اللہ میں للہیت آ جائے، نفس کے خلاف کام کرنے کا جذبہ مل جائے، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ جبر و قہر جن بادشاہوں نے بھی کیا وہ اچھا نام نہیں چھوڑ گئے، ہزار بار لوگ ان پر بددعا اور لعنت کرتے رہتے ہیں، بھلے وہ مر بھی گئے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع ادھورا رہ گیا، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا